اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام سحر پر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 30 رمضان ہے، پیر کا روز ہے اور لنڈن میں امساک ہے 3:10۔ ناظرین، آپ آج ہمارے اس پروگرام کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے القرآن۔ تو قرآن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ہیں جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب۔ چلیں گے علامہ صاحب کی جانب آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جیسے کہ آج کا ٹاپک ہم نے تجویز کیا ہے القرآن، تو ہم چاہیں گے کہ ابتدا اس پروگرام کی فضائل قرآن از نظر معصومین سے کریں کہ فضائل کے جو قرآن کے جو فضائل ہیں وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ گزارش یہ ہے موسوی صاحب کہ گزشتہ رات سے پیوستہ آپ کے ساتھ سحر میں موجود تھا اور اس دن بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن حکیم ہی کے فضائل اور قرآن حکیم ہی کے متعلق بعض معلومات جو ہیں ان کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے تحریف قرآن پہ گفتگو اس پروگرام میں کی تھی۔ پھر گزشتہ رات پروگرام نہیں ہو پایا تو آج آخری روزے کے حوالے سے سحر بھی آخری اور پروگرام بھی آج کا اس عنوان سے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں آخری پروگرام ہے۔ تو قرآن حکیم کی عظمتیں جہاں معصومین علیہم السلام نے بیان فرمائی ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، وہاں میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ واحد کتاب قرآن حکیم ہی ہے ہمارے پاس کہ جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اگر واقعاً کہا جا سکتا ہے کہ کوئی معتبر کتاب ہے کہ جس کے کسی ایک حرف، کسی ایک زبر زیر پہ بھی اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا تو وہ قرآن حکیم ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کلام خدا، بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیا کہہ رہا ہے تو آپ کو قرآن حکیم پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں اور اللہ کے حضور باتیں کریں تو آپ کو نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن کلام خدا ہے اور واقعاً ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی اس کے بعد بڑی سی بڑی کتاب ہو، معتبر سے معتبر اسے کہا جائے، لیکن اس کی ہر بات ضروری نہیں کہ قابل اعتبار ہو۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو احادیث ہیں، جن کو احادیث کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر گرامی نے فرمائی ہیں، پیغمبر گرامی نے بھی ان کے لیے ایک اصول جو ہے وہ وضع کر دیا تھا کہ اذا وافق الکتاب فخذوہ واذا خالف الکتاب فاضربوہ علی الجدار۔ اگر کوئی ایسا فرمان کہ جو ہماری طرف منسوب ملتا ہے، اگر وہ مطابق قرآن ہے تو وہ فرمان رسول ہے، وہ حدیث ہے، اگر وہ مطابق قرآن نہیں تو فاضربوہ علی الجدار، تو اسے دیوار پہ مارو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی احادیث کو پرکھنے کا بھی معیار قرآن حکیم ہی ہے۔ اگر کوئی واقعاً اس وقت اللہ کی طرف سے لا ریب فی چیز ہمارے پاس موجود ہے تو وہ قرآن حکیم ہے، باقی کوئی بھی چیز، نہ کوئی شخصیت۔ سرکار حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اطرت کی آخری کڑی ہیں
وہ اس وقت ہمارے پاس ظاہری طور پہ نہیں، غیبت کبریٰ کا دور ہے، ظاہراً ان تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں، نہ کوئی بندہ جو ہے اس کی بات 100% درست ہو سکتی ہے، نہ کوئی کتاب جو ہے وہ 100% درست ہو سکتی ہے۔ آپ ہمارے ہاں مجتہدین کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بالا تر ہے، ہم ان کو نائب امام کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے فتویٰ میں جو توضیح المسائل میں لکھے جاتے ہیں، اکثر آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ احوط یہ ہے، اقوا یہ ہے، اقوا یہ ہے، احوط یہ ہے کا مطلب یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے، یہ اقوا ہے، یعنی اس قول میں قوت زیادہ ہے، یقین کے ساتھ، یقین کی منزل پہ وہ مجتہد فائز نہیں ہوتے، تبھی تو احوط کہتے ہیں، تبھی تو اقوا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ میں یہ ساری بات کا خلاصہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی کتاب، اگر کوئی چیز ہمارے پاس ایسی ہے کہ جس پہ 100% یقین کیا جا سکتا ہے تو وہ کلام خدا ہے، قرآن حکیم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ہمارے نزدیک، ہمارے پاس ایسی نہیں کہ جس پہ 100% جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکے اور 100% جو ہے وہ یقین کیا جا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، چونکہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کی ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی تھی، تو آج میں چاہتا ہوں کہ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمارے مذہب میں وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کو ترویج دین کا زیادہ موقع ملا تھا۔ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں دست و گریبان تھے، اور سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے آباء و اجداد کا وہ علمی خزانہ جو ہے اس کو منتشر کرنے اور وہ مدرسہ الہیہ کہ جو اللہ رب العزت نے قائم کیا تھا اور انبیاء نے اس کو آگے بڑھایا، پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں اور پھر مدینہ میں وہ مدرسہ کہ جو قائم کیا تھا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے، سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں ایک زیادہ موقع ملا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ روایات ہمارے ہاں کثرت سے ملتی ہیں مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، اس لیے کہ مولا امام محمد باقر کے بارے میں تو پیغمبر گرامی کا فرمان تھا کہ وہ علم کو شگافتہ کرے گا، علم کو جو ہے وہ توڑے گا اور اس میں مختلف راہیں جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ مولا نے اس کام کی کو وسعت دی اور پھر اسی کام کو لے کے آگے بڑھے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان کہ جو اس وقت میرے سامنے ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وهو شاب مومن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ۔ اگر کوئی انسان جوانی کے عالم میں قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کو قرار دے لیتا ہے، اپنے وظیفہ جو ہے وہ قرآن کو قرار دے لیتا ہے، تو قرآن ایسے نوجوان، ایسے جوان میں اس طرح مکس ہو جاتا ہے جس طرح اس کا خون اور لحم ہے، گوشت ہے، اس کے یعنی رگو پے میں قرآن جو ہے وہ اتر جاتا ہے، سرایت کرتا ہے۔ وجعلہ اللہ مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ رب العزت اسے اس کے جو سفیر ابرار سفیر ہیں اس بندے کو ان میں شمار کرتا ہے، ان کے ساتھ قرار دیتا ہے کہ جو جوانی میں اپنی عادت جو ہے وہ قرآن کو بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو ہے وہ اپنے سفراء جو کہ کریم سفراء ہیں، ایسے سفراء کے جو ابرار ہیں، پرہیزگار، نیک، متقی ہیں، ان کے ساتھ اس بندے کو قرار دیتا ہے۔ وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے قرآن سد راہ بن جائے گا۔ اگر کوئی مشکل ہوگی تو قرآن ہی اس کا سہارا جو ہے وہ بن جائے گا، قرآن حکیم اس کو مشکلات سے بچائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں وَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ كُلَّ عَامِلٍ قَدْ أَصَابَ أَجْرَ عَمْلِهِ غَيْرَ عَامِلِهِ فَبَلَغَ بِهِ كَرِيمٌ عَطَايَاكَ۔
اس دن قرآن حکیم کہے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ ہر کسی کے عمل کرنے والے کو اس کا اجر جو ہے وہ تو مل گیا، لیکن میرا عامل جو ہے اس کا اجر کہیں زیادہ ہے اور اس کو بہت زیادہ اجر جو ہے وہ یہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو دو پوشاکیں ایسی پہنائے گا کہ جو جنت کی پوشاکیں ہوں گی۔ جنت کی پوشاکیں ایسے بندے کو جو ہے وہ پہنائی جائیں گی۔ وَيُوزَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الکرامہ، اور اس کے سر پہ عزت کا تاج جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ ثم یقال، پھر اس سے کہا جائے گا اے میرے بندے کیا تو ہماری عطا پہ راضی ہے؟ یعنی اسے جنت کی پوشاکیں پہنا کے اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ کے اللہ رب العزت اس بندے سے سوال کرے گا کہ جو قرآن کے پڑھنے والا ہے، قرآن کے پڑھنے والا، جوانی کے عالم میں جو پڑھنے والا ہے، اس سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تیری یہ جو عزت و تکریم کی ہے کیا تو اس اجر پہ راضی ہے؟ ابھی وہ نہیں بولے گا کہ قرآن کہے گا کہ اے مالک چونکہ تو نے کہا تھا کہ میرے قرآن پہ عمل کرنا، یہ مجھ پہ عمل کرتا رہا ہے، اس کو اس سے بھی افضل درجہ عطا کر۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن التجا کرے گا کہ میرے اس پڑھنے والے کو اور زیادہ درجہ عطا کر، اس سے بھی فضل جو ہے وہ زیادہ عطا کر، اس سے بھی فضیلت جو ہے وہ زیادہ عطا کر، تو پھر اسے امن عطا کیا جائے گا۔ اس کے ایک طرف جو ہے وہ امن ہوگا، دوسری طرف جو ہے وہ جنت، یعنی وہ جنت کے جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ عطا کی جائے گی۔ اور ایسے عالم میں اس کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو کہا یہ جائے گا کہ جو تو قرآن پڑھتا رہا ہے اس کی ایک آیت کو پڑھ اور ایک درجہ بلند ہو جا۔ جتنی وہ آیتیں پڑھتا جائے گا جنت میں اتنا ہی درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا، یعنی ہر آیت کے بدلے میں اس کا ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا جائے گا کہ جو قرآن حکیم کا پڑھنے والا ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ تو اس پہ راضی ہے کہ اب جو ہم نے تمہیں جو ہے وہ عزت و عظمت عطا کی ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ میں یقیناً تیری عطا پہ راضی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ آیات خدا بندی ہر سٹیپ پہ، ہر آیت پہ ایک سٹیپ جو ہے وہ اس کا بڑھتا جائے گا، تو وہ اس وقت کہے گا کہ مالک میں تیری عطا پہ راضی ہوں۔ سرکار ہی کا ایک فرمان ہے من قرأ القرآن فہو غنی بلا فقر بعدہ الا ما بہ غنا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن حکیم پڑھتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ قرآن کے بعد ایسا غنا میسر آتا ہے، ایسی تونگری میسر آتی ہے کہ جو کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ قرآن کا خود ہونا موجود جو ہے یہی انسان کو بہت بڑی تونگری عطا کرتا ہے۔ معصوم ہی کا فرمان ہے کہ من قرأ فی المصحف نظرا متع ببصرہ، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور بڑھے تو وہ قرآن حکیم کو اوپر دیکھ کے پڑھے۔ جب وہ قرآن پہ نظر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی بصارت جو ہے اس کو بڑھا دے گا، اور پھر بہت پرلطف لفظ ہے معصوم کے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو قرآن کے دیکھ کے پڑھتا ہے، ایک تو اس کی بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین اگر گناہ گار تھے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کافر والدین اگر جہنم میں ہیں اور بچہ جو ہے وہ قرآن کا پڑھنے والا مسلمان ہے، تو اب جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اگر جہنم میں کہیں زیادہ عذاب میں ہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یعنی قرآن کے پڑھنے کا یقیناً یہ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی آپ نے جو ہے وہ ڈیٹیل سے اس کو ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمایا۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جمع قرآن سے کیا مراد ہے؟ میں عرض کروں موسی صاحب کہ جمع قرآن جیسا کہ لفظ سے واضح ہے، قرآن حکیم کا جمع کرنا۔ قرآن حکیم کے جمع کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں
برادران کے اور ہمارے ہاں ایک اصولی سا اختلاف جو ہے وہ موجود ہے۔ قرآن حکیم کے جمع کرنے کا نقطہ نظر برادران کے ہاں مختلف ہے، ہمارے ہاں مختلف ہے۔ اگرچہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس کو ہم برادران کے نقطہ نظر اور برادران کی کتابوں سے اپنے نقطہ نظر کو بھی ثابت کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ ان کے ہاں قرآن کا جمع کرنا جو ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ قرآن حکیم 2 مرتبہ جمع کیا گیا بقول برادران کے، اہل سنت کے ہاں 2 مرتبہ قرآن حکیم جمع کیا گیا۔ ایک مرتبہ تو جمع کیا گیا یا جمع کروایا حضرت ابو بکر نے، اور دوسری مرتبہ جمع کروایا حضرت عثمان نے۔ یہ 2 قرآن حکیم کے جمع کے حوالے سے نقطہ نظر ہیں، اور یہ دونوں پہ ان کا متفقہ جو ہے وہ قول ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن حکیم جمع ہوا تو اس کے حوالے سے وہاں پہ موجود ہے کہ جنگ یمامہ کے بعد جنگ ہوئی، اس جنگ میں کافی حافظ مارے گئے۔ جب کافی حفاظ جو ہیں وہ مارے گئے، تو یہ برادران کا نقطہ نظر ہے، ہمارا نہیں، کافی اصحاب جو ہیں وہ حفاظ جو ہیں وہ مارے گئے، شہید ہو گئے، تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ بہت زیادہ حافظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں جنگ یمامہ میں، اور آہستہ آہستہ یہ حفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، لہٰذا آپ مہربانی فرمائیے کسی بندے کی ذمہ داری لگائیے کہ اس قرآن حکیم کو، یا کوئی کمیٹی بنا دیجئے تاکہ قرآن حکیم کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ کام کہ جو رسول نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ یہ سوال، یہ جواب جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے دیا۔ مجھے اس جواب پہ بھی اعتراض ہے، اور اس ساری کہانی میں یہ جواب بھی ایک جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، میں یہ کام اس لیے نہیں کروں گا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں کیا۔ بہرحال حضرت عمر جو ہیں وہ اصرار کرتے رہے، بالآخر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ گویا سر تسلیم خم ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی، قرآن کو جمع کرنا ہی ہے۔ جب قرآن کے جمع کرنے کا مرحلہ آیا تو حضرت زید بن ثابت، یہ کال تو نہیں لینا چاہتے آپ، حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ کاتبان وحی میں سے بھی تھے، نوجوان تھے۔ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں اور آپ قرآن حکیم کو جمع کریں۔ جب حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر نے کہا تو وہ بھی اس بات پہ آمادہ نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن جیسے بار بار اصرار کے حضرت عمر کے حضرت ابو بکر جو ہیں وہ قائل ہوئے، اسی طرح بار بار اصرار پہ حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ اس بات پہ قائل ہوئے۔ آپ کی اجازت سے پہلی کال لے لوں؟ جی لے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ یزدانی صاحب کی خدمت میں میرا بہت عاجزانہ سلام، اور میں علی بات کر رہا ہوں۔ میرے 2 سوالات تھے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو سوال یہ تھا میرا کہ جو یہ فطرانہ ہمیں دینا ہے اس کا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو لوگ بینیفٹس پہ ہوتے ہیں، جن کو کوئی جاب الاؤ نہیں ہے اور ٹوٹل بینیفٹس پہ، کیا انہیں بھی فطرانہ دینا ہوگا؟ اور یہ اگر فطرانہ نہ دیں تو اس کی کوئی اور صورت ہے کہ وہ کچھ اور یعنی کسی اور طریقے سے اس کو دے دیں، یعنی فطرانے کی اگر اس میں شکل میں نہ دیں تو؟ پہلا تو سوال یہ تھا۔ اور سیکنڈ یہ میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم 10 دن کے لیے لنڈن جا رہے ہیں، تو ہم لوگ 10 دن وہاں پہ رہیں گے، یعنی کہ 9 راتیں ہم لوگ وہاں رہیں گے، اور 10ویں دن ہم یہاں پہ واپس آ جائیں گے اپنے شہر نیو کیسٹل میں۔ تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ ہم وہاں پر قصر نمازیں پڑھیں گے یا پھر ہم اپنی پوری نمازیں پڑھیں گے؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوال آ گیا آپ کو؟ پہلا سوال ان کا فطرانے سے متعلق۔ فطرانہ ہر کسی کو دینا ہے اور واجب ہے،
حتیٰ بینیفٹ پہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، حتیٰ چاند رات پیدا ہونے والے بچے کا بھی فطرانہ واجب ہے، حتیٰ مہمان اگر گھر میں آ جائے تو اس کا بھی فطرانہ جو ہے وہ گھر والوں پہ واجب ہے۔ اگر کوئی بہت غریب ہے، ایک کھانے کے علاوہ ایک جتنا فطرانہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک شخص اپنے گھر کے کسی فرد کی طرف سے دوسرے کو دے، دوسرا تیسرے کو دے، تیسرا چوتھے کو دے، چوتھا پانچویں کو دے، اور پھر بالآخر آخری بندہ جو ہے وہ باہر دے دے۔ فطرانہ واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح خمس واجب ہے، اسی طرح فطرانہ واجب ہے۔ فطرانہ ہر کسی پہ واجب ہے اور ہر بندے کو دینا چاہیے۔ مختصر جواب اس کا۔ ٹھیک ہے، اب ان کا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ 10 دن اگر وہ 10 دن کے قیام کا، اگر 10 دن رہنے کا ان کا ارادہ ہے، مختصر جواب اس کا یہ کہ اگر وہاں پہ 10 دن قیام کا ارادہ ہے تو نمازیں پوری پڑھیں گے، اور اگر 10 دن سے کم کا ارادہ ہے تو نمازیں قصر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے دونوں جواب ہو گئے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے جمع قرآن پہ، جناب زید تک پہنچے تھے۔ جناب زید جو ہیں، زید بن ثابت، ان کو بھی اصرار کیا گیا، آہستہ آہستہ بار بار اصرار کے۔ حضرت عمر یہ اصرار زیادہ کرتے رہے بقول ان کی روایات کے، بخاری میں بھی یہ بات جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت زید جو ہے وہ بھی نہیں مانتے تھے پہلے، پھر بالآخر وہ مانے، اور جب وہ مان گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ کے اٹھانے کا حکم ہوتا تو شاید وہ میرے لیے آسان ہوتا، بجائے اس کے کہ مجھے قرآن حکیم کے جمع کرنے کا حکم جو دیا گیا۔ پھر جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک آیت پہ 2 گواہیاں لیتے تھے۔ 2 بندے اگر کسی پہ گواہی دے دیتے تو وہ اس آیت کو وہ نقل کرتے تھے، سوائے ایک بندے کے کہ جو حضرت خزیمہ انصاری ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ ان سے انہوں نے کچھ آیات لی اور اس پہ وہ واحد گواہ تھے، اور ان کو جو ہے وہ ذو الشہادتین کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ پتھروں کے ٹکڑوں پہ قرآن حکیم لکھا ہوا تھا، قرآن حکیم جو ہے وہ پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کاغذوں پہ لکھا ہوا تھا، مختلف جگہوں سے میں نے اکٹھا کر کے قرآن حکیم جو ہے اس کو جمع کیا۔ اچھا، جمع ہو گیا قرآن حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور اس قرآن وہ پہلے تو حضرت ابو بکر کے پاس تھا، پھر وہی قرآن حکیم حضرت عمر کے پاس آیا، پھر حضرت عمر کے بعد وہ قرآن حکیم کا نسخہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس، جو حضرت عمر کی جو ہیں وہ بیٹی تھیں اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ یعنی ام المومنین تھی، ان کے پاس وہ قرآن حکیم کا نسخہ آیا۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور حضرت عثمان کا دور جو ہے وہ آیا، تو اس وقت چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مختلف جگہوں پہ منقسم ہو گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، اور ہر صحابی جو ہے وہ کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں، تو ان کے لہجے بدل گئے، قرأتیں بدل گئیں، اور الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ بدل گئی۔ میں جی اجازت سے کال لے لوں؟ جی شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سسٹر کہاں سے؟ مجھے ہے مولانا جی سے پوچھنا تھا، تو لاسٹ ویک اس نے جو قرآن شریف کے بارے میں بتایا تھا 100 آیت پڑھنے کا، یا پھر 200 یا 300 یا 400 یا 500 500 تک پڑھ سکتے ہیں، اور وہ رات کو کون سے پرٹیکولر ٹائم ہے اس کے بارے میں، اور پھر 500 آیتیں پڑھنا ہو تو سورۃ البقرہ جو انسان پڑھ لے تو وہ ہو جاتا ہے 500، یہ پورا ہو جاتا ہے 500۔ مجھے یہ ہے جاننا تھا پلیز، اور اسپیشل کوئی ٹائم ہے رات کو پڑھنے کے لیے، اور ہو سکے تو یہ تھوڑا ریپیٹ بتائے، نہیں دوبارہ سننا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، سوال آ گیا آپ کا، شکریہ۔
ہماری بہن نے جو سوال کیا یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث تھی جس کو 1000 تک کہا تھا شاید، جو ہے وہ چونکہ فرما رہی تھی تو دوبارہ ہم اس حدیث کو بیان کر دیتے ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، وہ بندہ جو 10 آیات کو پڑھے رات کو، کسی رات کے لیے مخصوص نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی بھی رات میں اگر کوئی بندہ 10 آیات پڑھتا ہے تو ایسا بندہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 50 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ ذاکرین میں سے، اللہ کے ذکر کرنے والوں بندوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 100 آیات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے تابعدار بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 200 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ خاشعین میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 300 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ فائزین میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 500 آیت پڑھتا ہے تو وہ مجتہدین میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 1000 آیت کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک کنتار، ایک جو ہے وہ بہت بڑا گویا سونے کا وہ کنتار جو ہے اس کی پھر آگے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ وضاحت ہے۔ 1000 آیات تک کی یہ حدیث جو ہے وہ ملتی ہے کہ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ 1000 آیات تک کوئی بندہ اگر پڑھ سکتا ہے تو رات کو پڑھے۔ وہ سورہ بقرہ پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی دوسری صورتیں جو ہیں وہ پڑھنا چاہتا ہے، مجموعی طور پہ آیات کی تعداد 1000 ہو جائے، 500 ہو جائے یا 1000 ہو جائے، وہ درجہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو ان کا جواب ہو گیا۔ ابھی کوئی نیکسٹ جب تک کالر نہیں آتا تو ہم چلیں گے اپنے جمع قرآن پہ، ہم پہنچے تھے۔ جی، تو جمع قرآن کے حوالے سے عرض کروں کہ صحابی جو ہیں وہ پیغمبر گرامی کے بعد میں منتشر ہو گئے، جنگیں ہوتی رہیں، فتوحات ہوتی رہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کوئی اس شہر میں، کوئی اس شہر میں، کوئی اس شہر میں۔ اب وہاں پہ جب گئے تو وہاں کے لہجے مختلف تھے، وہاں کی صورتیں جو ہیں وہ مختلف تھی، تو لہجے جو ہیں وہ مختلف ہو گئے۔ جنگ آذربائیجان جو ہے اس کی فتح کے بعد کچھ صحابہ جو ہیں وہ کوفے سے گزر ہوا، تو کوفے میں لوگ یہ بقول برادران کے، یہ بھی ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ گزرے اور وہاں پہ مسجد میں مختلف انداز میں لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آ کے حضرت عثمان کو جو ہے وہ کہا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا تو ملت اسلامیہ ایک طرز پہ نہیں رہے گی اور قرآن حکیم جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہو جائے گا، لہٰذا قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ وہ حضرت ابو بکر والا قرآن جو بقول ان کے وہ پہلے سے جمع شدہ موجود تھا، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن حکیم کا نسخہ جو ہے وہ موجود تھا، لیکن حضرت عثمان نے پھر سے ایک کمیٹی بنا دی اور اس کمیٹی کو کہا کہ وہ قرآن حکیم کو جمع جو ہے وہ کریں، اور وہ کمیٹی جو ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن ابن حارث بن حشام، یہ وہ لوگ تھے۔ ان لوگوں پہ مشتمل تھی کمیٹی کے، جس کمیٹی کے ذمے لگا کہ اس قرآن حکیم کو جمع کیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں ایک کال اور لے لوں، اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور نمبر ہماری اسکرین پر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، تو وہیں سے ہم حضرت عثمان نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام، اس پہ مشتمل کمیٹی تھی۔ اس کمیٹی پہ اعتراض کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ زید بن ثابت بچے ہیں اور میں بزرگ ہوں، قرآن کی جمع کرنے کی کمیٹی کا سربراہ مجھے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں نے 70 صورتیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کی ہیں اور باقی سارا قرآن جو ہے وہ حضرت علی سے یاد کیا ہے، لہٰذا مجھے قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور بھی کچھ اختلافات تھے دربار خلافت کے، تو بہرحال وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہ چڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سربراہ نہیں بنایا گیا، حضرت زید بن ثابت ہی کو بنایا گیا، اور پھر
کہا گیا کہ اگر تمہاری کمیٹی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور تم اختلاف کرتے ہو تو پھر جو قریش کا لہجہ ہے اس پہ قرآن حکیم کو جمع کیا جائے۔ اس کمیٹی نے پھر دوبارہ قرآن حکیم کو جمع کیا۔ قرآن حکیم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نسخے بنوائے گئے۔ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن حکیم کا نسخہ تھا حضرت ابو بکر کے دور والا، اس کو حضرت عثمان نے منگوا لیا۔ سارے نسخے جو ہیں ان کو ضائع کر دیا گیا اور اثر نو جو قرآن حکیم کا نسخہ مرتب ہوا اس کی پھر کئی ایک نسخے بنائے گئے اور مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ اس کو بھیجا گیا کہ اب تم نے اسی قرآن حکیم کو پڑھنا ہے اور اسی قرآن حکیم کو آگے لے کے چلنا ہے۔ گویا حضرت عثمان نے وہ حضرت ابو بکر والا جمع شدہ قرآن جو ہے اس کو بھی سامنے رکھا، لیکن اس کو نسخے کو جاری نہیں کیا۔ اثر نو دوبارہ قرآن حکیم جو ہے اس کو جمع کروایا گیا۔ یہ نقطہ نظر ہے برادران اہل سنت کا کہ دو شخصیتیں جو ہیں انہوں نے قرآن حکیم کا جمع کیا، ایک حضرت ابو بکر، ایک حضرت عثمان۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا اور حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا۔ حکومتیں ان کی تھیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کی، لیکن جامع قرآن بقول ان کے حضرت زید بن ثابت حضرت زید بن ثابت تھے۔ جب ایک ہی آدمی کر رہے تو کمیٹی بنی، لیکن پہلا قرآن جو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھا پھر اس کو بھی ضائع کر دیا گیا اور جتنے نسخے جتنے لوگوں کے پاس موجود تھے وہ سب کے سب منگوا لیے گئے اور سب کو ختم کر دیا گیا اور صرف ایک نسخہ جو ہے وہ دربار خلافت سے جاری کیا گیا۔ اچھا، اس کے اندر پھر شیعہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کیا ہے؟ ہاں، شیعہ نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے، میں اس کو یہ بھی اگرچہ تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن حکیم، اچھا یہ بھی میں برادران سے اس دن بھی میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی، یعنی ہمارے نزدیک تو حضرت ابو بکر کی بیعت کی نہیں تھی، لیکن بقول ان کے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی تھی۔ اچھا 6 ماہ تک کیوں بیعت نہیں کی تھی؟ اس لیے کہ بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب تک قرآن جمع کر نہیں لیتا میں کسی معاملے میں بھی آنا جانے والا نہیں ہوں، نہ بیعت کروں گا نہ کوئی اور کسی معاملے میں جو ہے وہ عمل دخل رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی فوراً پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فوراً جمع قرآن کے سلسلے میں چل نکلے۔ حضرت عمر کو تو بہت بعد میں خیال آیا نا کہ حضرت زید بن ثابت کے ذریعے سے حضرت ابو بکر کو قائل کیا اور پھر ان کو قائل کر کے زید بن ثابت کو قائل کیا اور کہا کہ تم قرآن جمع کرو۔ تو حضرت علی کے بارے میں تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ 6 ماہ انہوں نے بیعت ہی اس لیے نہیں کی کہ میں قرآن کو جمع کرنا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جمع قرآن کا سلسلہ اگر اس طرح سے کہا جائے بقول ان کے ہی برادران ہی کے ہاں، تو وہ تو حضرت علی اس 6 ماہ میں قرآن حکیم کو جمع کر چکے تھے۔ اب جب قرآن حکیم حضرت علی نے جمع کر لیا تھا تو کیا ضرورت پڑی حضرت زید بن ثابت سے؟ کبھی وہ اس جگہ پہ جا رہے ہیں، کبھی وہ اس جگہ پہ جا رہے ہیں، کبھی وہ پتوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی وہ پتھروں پر سے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی وہ کاغذوں پہ سے قرآن حکیم کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایک ایک بندے کی گواہی لے کر قرآن حکیم کو جمع کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی؟ جب 6 ماہ تک حضرت علی اندر رہے، قرآن ہی کو جمع کرتے رہے اور 6 ماہ میں انہوں نے جمع بھی کر لیا، تو سوال ملت اسلامیہ کے درمیان یہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ وہ قرآن جس کے جمع کرنے کے لیے حضرت علی بیعت تک نہیں کرتے، وہ جمع تو کیا نا حضرت علی نے قرآن، وہ قرآن کہاں گیا؟ ایک سوال ہے، اور اس سوال پہ ملت اسلامیہ کو سوچنا چاہیے کہ جو شخصیت بیعت نہیں کرتی، اپنے اندر گھر میں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے کہ میرے ذمہ قرآن کا جمع کرنا ہے، جب تک قرآن جمع نہیں ہوتا میں اپنے کندھے پہ ردا بھی نہیں رکھوں گا اور میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ میں قرآن کو جمع کروں۔ تو حضرت علی جیسی شخصیت جو یہ کہہ رہی ہے، جو کاتب وحی بھی ہیں، جو مدینۃ العلم کے باب بھی ہیں، جنہوں نے پیغمبر گرامی سے علم کو جو ہے وہ حاصل بھی کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو کسی جگہ پہ بھی نازل ہوئی ہو جس کا مجھے علم نہ ہو، وہ علی اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا بھی تھا
کہ یہ میرے سرانے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کی ناخ بندی کر لینا۔ حضرت علی نے وہی قرآن کہ جس کو جمع کروایا تھا، جس کو جمع کیا تھا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا ضرورت تھی کاتبان وحی کی؟ کاتبان وحی کیوں پیغمبر گرامی نے 17 سے 18 کاتبان وحی بلکہ 24 تک کے نام جو ہے وہ ملتے ہیں، پیغمبر گرامی نے ان کاتبان وحی کو کیوں رکھا ہوا تھا؟ اسی لیے نا کہ جب کوئی آیت آتی تھی تو پیغمبر گرامی فوراً فرماتے تھے کہ اسے لکھ لو، اس کو فلاں جگہ پہ رکھ لو، اس کو فلاں جگہ پہ رکھ لو، اس کو لکھ لو۔ تو اس کا یعنی آدھی رات کو بھی کوئی آیت اگر نازل ہوتی تھی تو پیغمبر گرامی کاتبان وحی میں سے جو قریب ترین ہوتا تھا اس کو بلا لیتے تھے کہ ابھی اس آیت کو لکھا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن حکیم کے جامع ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے عرض کروں گا کہ قرآن حکیم کی آیت ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن حکیم کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن حکیم کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے خود لی، اس کے جمع کرنے کی بھی ذمہ داری اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اس کا جمع کرنا ہم پہ ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن حکیم کو جمع کریں۔ اس کی جمع کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی تھی۔ لہٰذا جب اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم کے جمع کرنے کی ذمہ داری خود سے لی تھی تو بذریعہ پیغمبر گرامی اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اپنے رسول سے جمع کروایا تھا، اور وہ جمع شدہ قرآن جو ہے وہ موجود تھا پیغمبر گرامی کے جاتے ہوئے۔ قرآن اس طرح سے منتشر نہیں تھا کہ لوگوں کی گواہیوں سے قرآن کو جمع کیا جاتا۔ پیغمبر گرامی اسی لیے تو کہہ کے گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب عطرت سامنے موجود تھی تو کتاب بھی سامنے موجود تھی، میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر گرامی اور حضرت عمر نے جب کہا تھا پیغمبر گرامی کے آخری ایام میں کہ جب کہا کہ لاؤ قلم کاغذ میں تمہیں لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہاں پہ جھگڑا ہوا، وہاں پہ اختلاف ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر پہ بیماری کا غلبہ ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو جب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو کتاب تھی تو کافی تھی نا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی کتاب ایسی نہیں تھی، اور پھر یہ حضرت ابو بکر کا کہنا کہ جس کام کو رسول نہیں کر کے گئے میں اسے کیسے کروں، یہ درست نہیں ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر گرامی تو جمع کروا کے گئے تھے، کاتبان وحی سے لکھوا کے گئے تھے، پیغمبر گرامی جمع کروا کے گئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر گرامی ایک ایسی کتاب کے جس پہ دار و مدار کائنات ہے اور دار و مدار زندگی ہے اور پوری ملت اسلامیہ کو، اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ عجیب سی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ نہ پیغمبر قرآن جمع کر کے گئے اور نہ ہی پیغمبر گرامی اپنے بعد اپنا وارث چھوڑ کے گئے۔ عجیب تصور دیا گیا، ہر شک و شبہ جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا قرآن پہ بھی اور بعد از نبی جانشینی رسالت پہ بھی۔ بعض مسالے کی بنیاد پہ پیغمبر اپنا جانشین بھی چھوڑ کے گئے تھے، بیان کر کے گئے تھے، بتا کے گئے تھے۔ پیغمبر گرامی قرآن کو جمع کر کے گئے تھے، حکم خداوندی سے جمع کروا کے گئے تھے، اپنے جانشین کا بھی حکم خداوندی سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنے جانشین کا بھی اعلان کر کے گئے تھے اور قرآن حکیم کو بھی جمع کر کے گئے تھے۔ اپنی زندگی میں ہر موقع پہ پیغمبر گرامی جو ہے وہ قرآن جمع کرتے رہے، وہی قرآن کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبان وحی سے لکھوایا تھا، وہ پیغمبر گرامی کے اپنے گھر میں موجود تھا۔ اسی کے بارے میں حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ یا علی، یہ میرے سرانے، یہ میرے پاس قرآن حکیم پڑا ہوا ہے، اس کی ناخ بندی کر لینا، اس کو ذرا مرتب کر لینا، یعنی اس کے اوراق جو ہیں ان کو اکٹھا کر لینا، یہ مانا تھا۔ اور اسی کام میں حضرت علی جو ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ اور پھر جو حضرت علی نے اس 6 ماہ میں کام کیا وہ یہ تھا کہ اس قرآن حکیم کی تفسیر لکھی، کہ چونکہ وہ وارث علم پیغمبر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ امت گمراہ نہ ہو، امت کی گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت علی چاہتے تھے کہ اس قرآن حکیم کی ایک تفسیر لکھ دی جائے، ایک وضاحت لکھ دی جائے کہ جتنی تقریباً عام طور پہ 10 پارے ہوتے ہیں اتنی وہ قرآن حکیم کی تفسیر تھی۔ اس کا حجم جو ہے وہ تقریباً اتنا تھا، وہ جو تفسیر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی تھی۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو جمع کر کے اس کے ساتھ اپنی تفسیر جو ہے اس کو لکھ کے لے کے گئے تھے دربار خلافت میں۔ کال لے لوں، یہیں سے شروع کریں گے۔
جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز اگر بند کر لیں گے تو ہم آپ سے بات کر سکیں گے. السلام علیکم. جی میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو جمع کر کے اپنی تفسیری نوٹ ساتھ لگا کے دربار خلافت میں لے کے گئے تھے. لیکن حضرت بدقسمتی ہے ملت اسلامیہ کی. کہا جاتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے وہ بیٹھے رہے 6 ماہ تک. جمع نہیں کیا، بس ایسے ہی بیٹھے رہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں، بقول برادران کے کہ حضرت علی نے کہا میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا، اور چھوڑ بھی دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ قرآن جمع کر لیں. پھر حضرت علی نے قرآن جمع نہیں کیا، اور اگر جمع کیا تو وہ کہاں ہے قرآن حکیم جو حضرت علی نے جمع کیا تھا. اس قرآن کو لے کے دربار خلافت میں آئے کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری ساتھ میں تفسیر ہے. نہیں لیا گیا حضرت علی سے قرآن. زید بن ثابت کے ذمہ لگا دیا گیا. بعد میں در بدر پہ پھرتے رہے قرآن حکیم کو جمع کرنے کے لیے. ایک سے ایک صحابی سے پوچھتے رہے، 2 گواہیاں طلب کرتے رہے. یعنی قرآن حکیم اتنی مشکوک کتاب تھی کہ گواہیوں کے ذریعے سے جمع کی جاتی. کیا پیغمبر گرامی اس کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ یہ قرآن کی حجیت کو مشکوک کرنے والی بات ہے. یہ قرآن حکیم جو ہے اس کو لوگوں کی نظر میں گواہوں کا محتاج بنانے والی بات ہے. کہ صحابہ کال لینا چاہتے ہیں تو آپ لیں. بسم اللہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ملک بات کر رہا ہوں اسٹوک سے. ملک صاحب اسٹوک سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب بہت سارے ٹی وی چینلز پہ یہ شو ہو رہا ہے کہ مطلب کل عید ہے اور آپ کے چینل پہ ٹیوزڈے عید ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ مطلب یہ فرق کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ ٹھیک ہے فرق بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ چلے گئے. میں پہلے وہ گزارش کر لوں آپ کی خدمت میں کہ جب حضرت علی جو ہے وہ کیا قرآن حکیم اس طرح کی کتاب تھی کہ اس کو صحابہ کرام کی گواہیوں پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا، یا قرآن حکیم کی حجیت کو مشکوک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یہ قرآن حکیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک گواہ آتا تھا وہ بتاتا تھا جی یہ آیت ہے، جی یہ آیت ہے، جی یہ آیت ہے. پیغمبر گرامی ایسے ہی وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب کہ جو مرکز دین اسلام ہے، اس کو جو پورا نظام، اس کتاب کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. اور اس لیے کہ اب بعد میں آئے صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جمع نہیں کیا. کیسے جمع نہیں کیا؟ اللہ رب العزت کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اس قرآن حکیم کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. پیغمبر کاتبان وحی سے کیا کام لیتے تھے؟ کیوں کاتبان وحی رکھے ہوئے تھے اگر قرآن کو جمع نہیں کرنا تھا؟ جمع کو کیا پیغمبر نے. حضرت علی نے جمع، اور اس جمع کو وہ لے کے چلے اور بڑے آگے. لیکن دربار خلافت نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا کہ علی کی چونکہ تفسیر ساتھ ہے لہٰذا ہم اسے قبول نہیں کریں گے. قبول نہیں کیا. وہ قرآن حکیم تبرکات معصومین میں سرکار حضرت امام زمانہ کے پاس موجود ہے کہ جس میں تفسیر علی موجود ہے. اب یہاں پہ پھر کال لینا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. محترم علامہ صاحب سے صرف ایک بات یہ پوچھنی تھی جی کہ موجودہ جو قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے اہل تشیع کے ہاں، کیا یہ نسخہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ کائنڈلی اس کی وضاحت فرمائیں. جی آپ کا نام اور کہاں سے؟ محمد عرفان بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. اوکے ٹھیک ہے عرفان صاحب، ابھی آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. سب بہت اچھا سوال. اور یہ سوال مطلب اسی بات پہ ہم آنا چاہ رہے تھے کہ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ کہ حضرت علی نے جس قرآن حکیم پہ اپنا تفسیری نوٹ لکھا تھا وہ قبول نہیں کیا گیا، وہ نہیں قبول کیا. اس کے بعد حضرت زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا. حضرت عثمان کے دور میں جب کمیٹی بننے لگی تو بہت زیادہ اختلاف ہوا. ان اختلافات کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت ان کے درمیان اختلاف تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے یہ کمیٹی کون ہے زید بن ثابت؟ یہ تو بچہ ہے. میں نے 70 صورتیں جو ہیں وہ نبی سے سیکھی ہیں اور باقی قرآن علی سے سیکھا، مجھے ہونا چاہیے. بہت بڑا اختلاف ہوا. حضرت عثمان نے اس اختلاف کا حل یہ کیا کہ کمیٹی کا سربراہ تو نہیں بدلا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، کمیٹی کے سربراہ تو حضرت زید بن ثابت ہی کو رکھا، لیکن حضرت علی کو کہا کہ یا علی میں نے یہ کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی قرآن حکیم کو جمع کر رہی ہے، آپ مہربانی فرمائیے اس پہ ذرا نظر ثانی کر لیجئے، تاکہ وہ جو کمیٹی ہم نے بنائی ہے وہ کمیٹی بھی بنی رہے اور قرآن حکیم جو ہے وہ بھی اصلی صورت میں موجود رہے۔ لہٰذا حضرت زید بن ثابت کی اس معین شدہ کمیٹی کے جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت تھے، اس نے اس قرآن حکیم کو جمع کیا حضرت عثمان کے دور میں، اور حضرت علی نے اس کی نظر ثانی کی، یعنی حضرت علی چیک کرتے تھے کہ یہ اس کمیٹی نے کس طرح سے قرآن حکیم جمع کیا۔ اب یہ کہ شیعہ نقطہ نظر کیا ہے، یہ جو بین الدفتین اس وقت ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے، یہ قرآن حکیم حضرت زید بن ثابت کا جمع کردہ حضرت علی کا نظر ثانی شدہ قرآن ہے، لہٰذا یہ اصلی قرآن ہے، اس کی نہ کوئی زبر زیر کم ہے، نہ کوئی زبر زیر زیادہ ہے، نہ کوئی آیت اس میں کم ہے، نہ کوئی آیت اس میں زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، پوری ملت اسلامیہ کے پاس، وہ قرآن اصلی قرآن ہے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر ثانی شدہ یہ قرآن ہے۔ جو دکھ کی بات ہے، جو حضرت علی نے تفسیر لکھی تھی، ملت اسلامیہ نے اسے قبول نہیں کیا، وہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے، لیکن قرآن حکیم کی جو اصل کیفیت ہے وہ یہی قرآن ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تو آپ۔ جی 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 السلام۔ جی میں مسز حسین بول رہی ہوں، مجھے مولانا صاحب سے 2 کویسچن کرنے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو پہلا یہ کہ جیسے ہمارے نیبرز ہیں تو ان کے کوئی پھلدار جو درخت ہیں، اگر ان کی ٹہنیاں آپ کے گارڈن کی طرف جھکی ہوئی ہیں تو ان کا پھل کیا توڑ سکتے ہیں؟ جیسے ہمارا پریویس جو اونر تھا نیکسٹ ڈور، اس نے کہا کہ اگر آپ کے گارڈن کی طرف ہمارا جو درخت ہے ان کو کاٹ بھی سکتے ہو، فلی رائٹ تھا۔ ابھی وہ سولڈ کا بورڈ لگا لیکن کوئی پتہ نہیں کہ اس کا اونر پہلے والا یہ کیا ہے، تو کیا اس کا پھل توڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، یہ ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کی وجہ سے بہت اویئرنیس آ گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم حرام حلال کا اپنے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ جیسے ایک گھر میں 2 عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب بھی اس مشکل حالات سے گزرے ہوئے ہیں تو میں بھی اسی کا شکار ہوں کہ اب ہسبینڈ جو ہے اہل سنت سے ہے اور ماشاءاللہ یہ 16-17 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، تو میں نے تو اس چیز کو ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کبھی عقیدے میں بٹ کے تو اپنے گھر کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر خرابی کو ترجیح نہیں دی ہے، تو میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ عید کی ہے، لیکن دلی طور پہ ہرٹ بھی ہوتی ہوں اس چیز سے۔ تو آج بھی میں کافی اپسیٹ ہوں کہ ان لوگوں کی عید ہے، تو ابھی بھی وہ بچے بھی بیچارے کافی وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو رہے تھے، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، اچھا کل عید ہے، تو آج میں نے کہا ہم تو پھر بھی اسی مشکل میں پڑے ہوئے، تو کہتے ہیں آپ کے مولانا جو ہیں وہ کسی ایک عقیدے کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے، جیسے کسی اہل سنت کے ساتھ یا اہل حدیث کے ساتھ مل کے کیوں نہیں کوپریٹ کر کے اعلان کرتے یا مل جاتے۔ تو اس چیز میں مجھے پتا ہے کہ اب ہسبینڈ کو راضی رکھنا اور اللہ کو راضی رکھنا، یہ دونوں باتوں میں کیا کریں، کیونکہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ گھر میں خرابی ڈالو اور اپنے سے اور عقیدوں کو، حالانکہ ماشاءاللہ وہ ساری زیارات بھی کر کے ہیں، ابھی 2 مہینے پہلے ہم کربلا، ایران، عراق سب گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی ان کے اندر ہے وہ تھوڑی سی بات جاگی ہے، لیکن لوگوں کا ڈر ہے، فیملی کا ڈر ہے، سوسائٹی کا ڈر ہے، تو پلیز اس پہ تھوڑا سا کریے، کیونکہ میں تو بول رہی ہوں کھل کے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی دب کے بیٹھے ہوئے بیچارے، وہ کویسچن بھی نہیں کر سکتے کھل کے، تو پلیز ذرا اس پہ بتائیے گا۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ کی طرف سوال آ گیا، جزاک اللہ۔ پہلا سوال کیونکہ گارڈن میں جو کسی دوسرے کا اگر میں سمجھتا ہوں کہ مالک کی اگر اجازت ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
اور بہتر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اجازت لے لی جائے مالک سے. اگر اس کی طرف سے اجازت ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور احتیاط ہی کرنی چاہیے جب تک کہ مالک کا پتہ نہیں چل جاتا. پہلے مسئلے سوال کے جواب میں تو یہ ہے. اور دوسرے سوالوں کا دو عقیدے کے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سنی شیعہ کا عقد جو ہے وہ چونکہ جائز ہے، مکس اپ ہے. ہماری فیملیاں اس طرح کی ہیں، کہیں زوجہ جو ہے وہ شیعہ ہے اور شوہر جو ہے وہ اہل سنت ہے. کہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ شیعہ ہو اور زوجہ جو ہے وہ اہل سنت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے، پیار کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں گنجائش آپ کے ہاں ہے وہاں پہ سختی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو اپنے موقف کے سمجھانے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. بہن کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ روزے کا مسئلہ ہے تو آپ اس طرح سے، اگر تو کوئی گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے اور فرض کریں کہ یہ روزہ رکھتی ہیں، کل ان کی عید ہے تو ان کو عید سیلیبریٹ کرنے دیں اور خود یہ روزہ رکھیں، اچھی بات تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اور یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی میں بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ ذرا عید کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیں گے، چونکہ وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی کرنا چاہتی ہیں، تو اس کا ایک شرعی حل ہے. اور وہ شرعی حل یہ ہے کہ روزہ تو ان پہ واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں بسا اوقات روزے کو چھوڑنے کے لیے بھی سفر کرنا جائز ہوتا ہے. لہٰذا یہ صبح صبح اٹھیں، 14 میل کا سفر کر کے آئیں، اور سفر کر کے جب 14 میل سے آگے چلی جائیں تو وہاں پہ روزہ افطار کر لیں. اور صبح سے روزہ رکھیں، روزہ ان کا رہنا چاہیے. گھر میں کچھ نہیں کھا سکتی. جب سفر کرنے جائیں 14 میل پہ جا کے سفر کر کے روزہ جو ہے وہ افطار کر کے گھر آ جائیں. اب ان کا روزہ گویا نہیں رہا، اب گھر والوں کے ساتھ وہ عید کر رہے ہیں، یہ بھی کھائیں پئیں، دن گزاریں، اور اس روزے کی قضا جو ہے وہ بعد میں کر لیں. یہ ایک بہتر طریقہ ہے اگر وہ چاہیں کہ وہ گھر میں مطلب معاملات کو اس طرح سے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں پہلی بات تو یہ کرتا ہوں کہ وہ کون سی ملت اسلامیہ ہے جو مولا علی شیر خدا کی تفسیر جنہوں نے قبول نہیں کی؟ میں تو اس کو ملت اسلامیہ مانتا ہی نہیں ہوں، یہ میرا چیلنج ہے. اس شیر خدا کی جس نے ساری لڑائیاں ہی انہوں نے لڑی اسلام کی، اور وہ لڑائیاں بھی جیتیں، اور وہ اللہ اور رسول کا گھر والے ہیں، تو ان کی تفسیر تو وہ کون سی ملت اسلامیہ ہو گئی. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد 2 52 نمبر حدیث ہے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ جب بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، یا آپ کسی ایسے ملک میں جہاں شریعت نہیں ہے تو آپ کے وہ کنزرویٹر نہیں ہے، تو نزدیک کے ملک سے آپ لے کے اطلاع لے کے اس کے ساتھ روزہ رکھیں، عید کریں. ہم بھی ہماری جو میں کل آپ کو بتایا تھا والدہ شیعہ، ہم مسلمانوں کے اتفاق کو نہیں توڑتے. اس حدیث کو فالو کر کے ہم خود مراکش سے پوچھتے ہیں، اور مراکش کی اطلاع پہ ہم روزہ بھی اور عید کرتے ہیں. تو آپ بھی اعلان کریں، اور آپ خواہ مخواہ کوئی کمیٹی نہیں بیٹھتی آپ کے ٹی وی چینل پہ، کہیں سے اطلاع نہیں لیتے، خواہ مخواہ اگلے دن اگر ان کی عید ہے تو دوسرے دن آپ کرتے ہیں. یہ تو ضد بازی ہوئی اور فتنہ ہوا. خدا حافظ. بڑی خوب بات کی انہوں نے. ایک تو مطلب جو حضرت علی بریک کا ٹائم ہوا ہے، اور ان کا ہم جواب دیں گے پورا بریک کے بعد آپ سے ان کا جواب لیں گے. تو ناظرین اب چلتے ایک مختصر سے بریک کی طرف، بریک سے آئیں گے تو جو کالر تھے ان کا جواب دیں گے. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. ٹیک اے بریک.